بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبدالباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 10 مئی 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم کمپریہنشن پیراگراف نمبر 5 کی ریڈنگ کریں گے، جو کہ گرامر بک کے پیج نمبر 35 پر موجود ہے. پریویس لیکچر میں جب میں نے آپ کو کمپریہنشن پیراگراف نمبر 4 پڑھایا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپریہنشن آف پیراگراف کا مطلب تفہیم عبارت ہوتا ہے، کہ کسی بھی عبارت کو پڑھنا، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن پوچھے جائیں ان کے آنسر دینا. تو یہ جو کمپریہنشن پیراگراف ہیں یہ اس دفعہ آپ کے لیے یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ اس دفعہ ہمارے پاس جو ٹیلی ٹیسٹ میں شارٹ کویسچنز ہیں، 5 شارٹ کویسچن لیسن کے کویسچن آنسر سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور نیکسٹ جو 5 شارٹ کویسچنز ہوں گے وہ ان 2 کمپریہنشن پیراگراف سے ریلیٹڈ ہوں گے. کیونکہ اس دفعہ ٹینسز نہیں ہیں جو کہ پریویس راؤنڈ نمبر 2 میں تھے، تو وہ نہیں آئیں گے شارٹ کویسچن میں. اس دفعہ 5 شارٹ کویسچن انہی 2 کمپریہنشن پیراگراف سے ریلیٹڈ پوچھے جائیں گے. 5 شارٹ کویسچن جو لیسنز کے کویسچن آنسرز ہیں جو کہ آپ کو کروا دیے گئے ہیں، جن کے نوٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے تیار کرنے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کمپریہنشن پیراگراف نمبر 5 کی طرف، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے. فار 3 years the master and all his relatives lived in this valley. 3 سال تک دا ماسٹر، آقا اینڈ آل ہز ریلیٹیوز اور آپ کے تمام رشتہ دار lived in this valley، اس وادی میں رہے. یہ پیراگراف بیٹے بنیادی طور پر اسلام کے ابتدائی دور سے متعلق ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا تھا اور مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ رفتہ رفتہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. لہٰذا یہ بات اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہاں کے چودھری تھے، ان لوگوں کو ناگوار گزری. لہٰذا انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو روکا جائے، ان کو منع کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب کے پاس وفد بھی انہوں نے بھیجا کہ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے منع کریں، ورنہ پھر کوئی ہم انتہائی اقدام اٹھا لیں گے. اور اس سلسلے میں تمام قبائل نے مل کے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے مرڈر کے حوالے سے بھی پلان جو ہے وہ کر لیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی. تو جب یہ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان والے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، یعنی معاشی مقاطعہ ان کا کر دیا جائے. کوئی بھی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی ان کو پانی نہیں پہنچائے گا. لہٰذا ایک تنگ وادی شیب ابی طالب کی جو تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان والے اور جو چند مسلمان تھے، نئے اسلام لے کر آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، وہ محصور ہو کر رہ گئے. اور پھر 3 سال تک انتہائی دشوار گزار ٹائم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والے اور آپ کے ساتھی جو مسلمان اسلام لائے تھے انہوں نے گزارا. اسی کی روداد اس پیراگراف میں بیان کی جا رہی ہے کہ 3 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام رشتہ دار اس وادی میں رہے. مینی آف دا مسلمز آلسو جوائنڈ دیم. بہت سارے مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی، یعنی جو نئے مسلمان تھے، نو مسلم تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اسی وادی میں. آل سپلائز ٹو دا ویلی ور کٹ آف. تمام قسم کی جو فراہمی تھی، یعنی خوراک کی، کھانے یا پینے کی جو فراہمی تھی، اس کو منقطع کر دیا گیا تھا. نہ کوئی کھانے کی چیز آپ تک پہنچا سکتا تھا ان لوگوں تک، اور نہ پینے کی کوئی چیز. The Meccans saw to that no food or drink reached the Banu Hashim. اہل مکہ نے دیکھا کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز بنو ہاشم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم
قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے خاندان والے، تو انہوں نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں جن کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وہاں تک نہیں لے جانے دی جا رہی۔ The poor Banu Hashim had to live on the leaves and roots of trees and bushes۔ تو بنو ہاشم کو پتوں، درختوں کی جڑوں اور جھاڑیوں پر گزارا کرنا پڑا۔ ظاہری بات ہے جب ہر قسم کے کھانے پینے کی چیز وہاں پر پہنچانا منع تھا، تو پھر وہاں پر جو کچھ موجود تھا، جو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، جو درخت تھے، ان کے پتے تھی، ان کی جڑیں تھیں، انہی کو چبا چبا کر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑا۔ The condition of the children was particularly pitiable۔ خاص طور پر بچوں کی جو حالت تھی وہ بڑی قابل رحم تھی۔ بڑے تو پھر کسی نہ کسی طرح سے برداشت کر لیتے تھے، گزارا کر لیتے تھے، لیکن بچوں کے لیے برداشت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ At last بالآخر some kind-hearted Makkans took pity on the Banu Hashim۔ کچھ رحم دل اہل مکہ نے بنو ہاشم پر رحم کھایا، انہیں ترس آیا ان پر۔ They tore to pieces the agreement hanging in the Kaaba۔ اور انہوں نے وہ جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی تحریر کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا تھا، یعنی سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور تحریری طور پر کیا تھا کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان بخشی کر رہے ہیں، لیکن یہ معاہدہ ہے آپ کا، ہم سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اس سوشل بائیکاٹ کی آپ بھی پابندی کریں گے اور ہم بھی پابندی کریں گے۔ اور وہ تحریری شکل دے کے اس کو کعبہ کی دیوار پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا تھا، جس پر تمام شکیں لکھی ہوئی تھیں۔ The hunger-stricken Banu Hashim were thus able to come back to their homes۔ لہٰذا جب وہ کچھ رحم دل اہل مکہ نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ معاہدہ نہ رہا، تو پھر اس کی پاسداری بھی ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے بھی دو روایات ہیں، ایک یہ کہ کچھ اہل مکہ نے اس معاہدے کی جو تحریر تھی اس کو پھاڑ دیا، اور دوسری یہ کہ قدرتی طور پر کچھ ٹڈیوں نے، کیڑیوں نے جا کے وہ معاہدے کی جو تحریر تھی اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مٹا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ تحریر ہی ظاہری بات ہے مٹ کے رہ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جب ایسا ہوا تو دا ہنگر اسٹرائکن بنو ہاشم، بھوک کے ستائے ہوئے جو بنو ہاشم تھے، ور دس ایبل، وہ اس قابل ہوئے ٹو کم بیک ٹو دیئر ہومز، کہ وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ اور اس طرح سے یہ انتہائی تکلیف دہ 3 سال اس محاصرے کے، مقاطعہ کے ختم ہوئے، اور پھر تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے، اور تاریخ میں یہ رقم ہو گئی ان اہل مکہ کے ظلم اور تشدد کی جو داستان تھی، اور مسلمانوں کی صبر کی جو داستان تھی وہ بھی دنیا نے دیکھی۔ اب اس کے کوشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں۔ Who lived for 3 years in the valley؟ کون وادی میں 3 سال تک رہا؟ The master and all his relatives lived in the valley۔ آقا اور آپ کے رشتہ دار اس وادی میں رہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے Who joined the master and his relatives؟ آقا اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کس نے شمولیت اختیار کی؟ Many of the Muslims joined them۔ بہت سارے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ وہ 9 مسلم جو کہ مسلمان تھے، لیکن ان مشرکین کے ساتھ بھی ان کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا، وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ واپس آ جائیں ہماری طرف تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وادی میں وہ بھی محصور ہو گئے۔ کوشچن نمبر 3 ہے What did the Makkans do؟ اہل مکہ نے کیا کیا؟ The Makkans cut off the supplies of food and drink to the Banu Hashim۔ اہل مکہ نے بنو ہاشم کی ہر قسم کی کھانے اور پینے کی جو فراہمی تھی وہ منقطع کر دی، نہ کوئی کھانے کی چیز وہاں پہنچائی جا سکتی تھی، نہ پینے کی۔ کوشچن نمبر 4 ہے How did the Banu Hashim live؟ بنو ہاشم نے کیسے گزارا کیا؟ They lived on the leaves and roots of trees۔ وہ پتوں اور درختوں کی جڑوں کو چبا چبا کے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 5 ہے What was the condition of the children؟ بچوں کی حالت کیسی تھی؟ اس کا آنسر ہے The condition of the children was pitiable۔ بچوں کی حالت بہت ہی قابل رحم تھی۔ ظاہری بات ہے چھوٹے معصوم بچے تھے، تو اتنا طویل محاصرہ، اتنی طویل بندش کھانے پینے کی چیزوں کی، تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور
اس وادی میں سے بچوں کی رونے کی، بلبلانے کی، چیخوں کی آوازیں جب وادی سے باہر جاتی تھیں تو وہ جو کچھ رحم دل لوگ ہوتے تھے ان کو بہت برا لگتا تھا. جو باقی سخت دل لوگ تھے وہ تو اس کو انجوائے کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت برا لگتا تھا. اسی وجہ سے پیراگراف کے آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پھر ترس کھاتے ہوئے اس معاہدے کو ہی پھاڑ دیا تاکہ اس تکلیف دہ صورتحال کا خاتمہ ہو سکے. لاسٹ کویسچن ہے ہو ٹک پٹی آن دا بنو ہاشم. بنو ہاشم پر کس کو ترس آیا؟ سم کائنڈ ہارٹیڈ مکن لیڈرز ٹک پٹی آن دیم. کچھ رحم دل جو مکہ کے سردار تھے انہیں رحم آیا اور انہوں نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا، اور معاہدہ کیونکہ پھٹ گیا وہ باقی نہ رہا، لہٰذا پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ سارے کی ساری صورتحال ختم ہو گئی، اور وہ جو مقاطعہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان والے اور ساتھی تھے واپس اپنے گھروں کو آ گئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کمپریہنشن پیراگراف نمبر 5 کی ریڈنگ کویسچن آنسرز ریڈ کیے. اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ٹیلی ٹیسٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. کوئی بھی بات اس حوالے سے نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.